السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت دوم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 7۔ اردو کی کتاب کا سبق نمبر 7 ایک نظم ہے جس کا نام ہے تارے۔ نظم تارے جو کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے لکھی ہے، اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے بچوں کے لیے اور بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے ستاروں کی خوبصورتی، ان کی چمک دمک، اور وہ کس وقت نکلتے ہیں، کس وقت چمکتے ہیں، کب سوتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی لائن ہے: رات آئی اور جاگے تارے، رات آئی اور جاگے تارے، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے، گول مٹول اور موٹے موٹے، بیٹھے ہیں مل کر سارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھو کیسے چمک رہے ہیں، دیکھو کیسے چمک رہے ہیں، گویا موتی دمک رہے ہیں۔ انہوں نے موتیوں کے ساتھ تاروں کو تشبیہ دی ہے کہ دیکھو کیسے چمک رہے ہیں، جیسے کہ موتی چمکتے ہیں۔ کتنے اچھے کتنے پیارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ تھک جاتے ہیں چلتے چلتے، تھک جاتے ہیں چلتے چلتے، آخر آنکھیں ملتے ملتے۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ جب ستارے چمکتے رہتے ہیں اور پھر وہ چلتے بھی رہتے ہیں اپنے سفر پہ، جب تھک جاتے ہیں تو پھر آنکھیں ملتے ہیں اور سو جاتے ہیں نیند کے مارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ تو جب ان کو نیند آتی ہے وہ آنکھیں ملتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ پھر اس میں شاعر نے یہ ہمیں پوچھا ہے کہ اتنا جو حصہ نظم کا آپ نے پڑھا اور اس میں سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ تو بچوں آپ سے یہ سوال ہے کہ تارے کب جاگتے ہیں؟ تو ظاہر ہے آج ہر ایک بچے کو پتہ ہے کہ تارے رات کو جاگتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا تارے صبح کے ٹائم بھی جاگتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، صبح کے ٹائم تارے نہیں جاگتے، یعنی نہیں چمکتے۔ تاروں کی چمک کن چیزوں سے ملتی جلتی ہے؟ تو جیسے آپ نے نظم میں پڑھا ہے کہ تاروں کی چمک موتیوں سے ملتی ہے، جس طرح موتی چمکتے ہیں اس طرح تارے چمکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس کا باقی حصہ پڑھتے ہیں۔ 4 نہیں ہیں 8 نہیں ہیں۔ شاعر اس میں تاروں کی گنتی بتا رہے ہیں کہ 4 نہیں ہیں 8 نہیں ہیں، 20 نہیں ہیں 60 نہیں ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ لاتعداد ہیں، ان کو ہم گن نہیں سکتے، لاکھوں ہیں یہ دوست ہمارے، یہ تارے ہمارے دوست ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان گنت ہیں۔ رات آئی اور جاگے تارے۔ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ لاکھ پکارو لاکھ بلاؤ، لاکھ پکارو یعنی جتنی بار مرضی آپ انہیں پکارو بلاؤ، لاکھ کہو تم آؤ آؤ، کہ ہم انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، کبھی نہ آئیں پاس ہمارے، تو یہ کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آتے، رات آئی اور جاگے تارے۔ تو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اس نظم میں کہتے ہیں بچوں کو کہ بچوں تارے کتنے خوبصورت لگتے ہیں رات کے وقت، جب وہ آسمان پر ننھے منھے چھوٹے چھوٹے گول مٹول چمکتے ہیں تو رات کا منظر بہت خوبصورت لگتا ہے، اور وہ لاتعداد ہیں، یعنی گنتی میں شمار نہیں ہو سکتے، اور ان کو ہم لاکھ پکاریں یعنی جتنی بار مرضی ہم انہیں پکاریں وہ زمین پر نہیں آئیں گے، کبھی ہمارے پاس نہیں آ سکتے۔ تو بچوں ہم نے اس نظم میں سیکھا ہے کہ تارے رات کو آسمان پر چمکتے ہیں، تاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ چمکتے ہوئے خوبصورت موتیوں کی طرح لگتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح انہوں نے تاروں کو تشبیہ دی ہے، بچوں کی طرح تشبیہ دی ہے کہ جب تارے اپنے سفر پر چلتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں اور آخر آنکھیں ملتے ہوئے سو جاتے ہیں، یعنی کہ جب صبح ہو جاتی ہے، صبح کی روشنی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تارے سو گئے ہیں۔ تو بچوں اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں ہم نے کچھ الفاظ ہیں جن کو خالی جگہ میں فل کرنا ہے، جیسے اوپر ایک ورڈ بینک بنا ہوا ہے تو اس میں کچھ لفظ ہیں، چمک ہے، دوست، نیند اور جاگے۔ تو سب سے پہلے والی لائن میں ہم لکھیں گے رات آئی اور جاگے تارے، یعنی اس میں جاگے جو لفظ ہے اس کو فل کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے دیکھو کیسے، خالی جگہ ہے یہاں اور پھر رہے ہیں، دیکھو کیسے چمک رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے لاکھوں ہیں یہ، کیا ہے ہمارے یہ
جیسے ہی نظم میں شاعر نے بتایا کہ لاکھوں ہیں یہ دوست ہمارے، اس میں آپ دوست لکھو گے۔ اور اس کے بعد ہے سو جاتے ہیں نیند کے مارے، تو جب تاروں کو نیند آتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے سوال جواب۔ تو تارے کیسے ہیں، تاروں کی شکل صورت کیسی ہے؟ تو بچوں اس میں آپ جتنی مرضی ان کی تعریف کر سکتے ہو، لیکن گریڈ 2 کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے لیے ایک مختصر سا سوال بنایا ہے کہ تارے چھوٹے موٹے اور گول مٹول ہوتے ہیں۔ یعنی تاروں کی شکل کو صرف نظم کے اکارڈنگ ٹو میں نے اس کو لکھا ہے کہ تارے چھوٹے موٹے اور گول مٹول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ تارے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ظاہر ہے تارے کوئی چلتے پھرتے تو نہیں ہیں، جاندار تو نہیں ہیں، یعنی وہ تھک جاتے ہیں، سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، نہیں۔ تاروں کا بھی ایک سفر ہوتا ہے، اور اس کو شاعر نے یہ تشبیہ دی ہے کہ جب ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو وہ واپس اپنے ٹھکانے پر چلے جاتے ہیں۔ اس کو انہوں نے کہا کہ تارے تھک جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کہ یہ نظم کس نے لکھی؟ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ نظم صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے لکھی ہے۔ بچوں آپ اس لفظ کو 2-3 بار یعنی ان کے نام کو لکھو گے تو آپ کو پریکٹس ہوگی۔ جیسے کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے، اس کو آپ اتنے نام کو 4 بار اپنی کاپیز میں لکھیں۔ اور اس کے بعد ہے رات کے وقت آسمان پر تاروں کا منظر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو اس کا منظر خوبصورت لگتا ہے، بہت شاندار لگتا ہے، اور ہمیں رات کا منظر بہت پسند ہے۔ آپ کئی جملے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہو، لیکن گریڈ 2 کے بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ رات کے وقت آسمان پر تاروں کا منظر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ خوبصورت لگتا ہے، شاندار لگتا ہے۔ تو بچوں آج کا سبق اتنا ہی ہے، اور اس کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ باقی جو مشق ہے وہ ہم کل کریں گے۔ تو آپ اپنی کاپیوں پہ اس کو لکھیے، نظم کو پڑھیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔